बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के ज़माने में बहुत सारी जमातें बन गई हैं जो हुजूर के इल्म गैब पर एतराज़ करती है, जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। आज हम जानते हैं कि इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं कि इल्म ज़ाती, इल्म अताई क्या होता है और कौन सा इल्म अल्लाह के लिए मानना चाहिए और कौन सा इल्म रसूल के लिए मानना चाहिए, जिससे शिरक नहीं होता। जो अहले सुन्नत का एक अक़ीदा है उसका खुलासा मैं यहाँ करूँगा। जानते हैं इल्म दो किस्म के होते हैं, एक होता है इल्म ज़ाती, दूसरा इल्म अताई। इल्म अल्लाह की एक सिफत है और अल्लाह के लिए इल्म ज़ाती ओन है, यानी बग़ैर किसी के दिए खुद ही से है और गैर मुतनाही, यानी जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा इल्म अगर कोई अल्लाह के सिवा किसी और के लिए माने तो वह बेशक मुशरिक है। यानी अल्लाह का जो इल्म है वो उससे खुद से है, उसको किसी ने अता नहीं किया है। अल्लाह खुद से सब कुछ जानता है। ऐसा इल्म अल्लाह के अलावा किसी और को मानेंगे तो वो मुशरिक हो जाएगा, वो दीन इस्लाम से हट जाएगा। अद-दौलतुल मकिया में ये है। इल्म अताई ये दूसरे किस्म का इल्म है। अल्लाह अपनी मखलूक को जो इल्म अता फरमाता है उसे इल्म अताई कहते हैं। ये मुतनही यानी महदूद, लिमिटेड है। अल्लाह जो अपने बंदों को इल्म अता करता है, जैसे आपको कुछ इल्म है, मुझे कुछ इल्म है, जैसे बहुत सारे साइंटिस्टों को, आलिमों को जो इल्म अता फरमाता है उसे इल्म अताई कहते हैं, जो अल्लाह अपने बंदों को अता करता है। अब इल्म गैब के ताल्लुक़ से कुरान से कुछ आयतें जानते हैं। कुरान करीम से इल्म गैब पर कुछ आयतें। पहले वो आयतें जिसमें सिर्फ अल्लाह ही गैब जानता है बताया गया। ऐ नबी तुम फरमाओ, आसमान और ज़मीनों में कोई गैब नहीं जानता अल्लाह के सिवा, और लोग नहीं जानते कि उन्हें कब उठाया जाएगा। सूरह नमल आयत नंबर 65। इस आयत में वही गैब मुराद है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, यानी ज़ाती अनलिमिटेड इल्म जो सिर्फ अल्लाह के पास है। और एक आयत में अल्लाह फरमाता है और उसी के पास गैब की चाबियां हैं जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। सूरह अनाम आयत नंबर 59। इस आयत में भी वही गैब का मुराद है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, यानी ज़ाती इल्म जो कि अनलिमिटेड गैर मुतनही है। और इसी तरह जहाँ पर भी ज़िक्र आया हो उसका मतलब यही है कि इल्म ज़ाती अल्लाह के लिए है। अब वो आयतें जिसमें बताया गया कि अल्लाह के रसूल भी इल्म गैब जानते हैं अल्लाह की अता से। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को इत्तला नहीं देता, यानी किसी को नहीं बताता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। सूरह जिन आयत नंबर 26, 27 और सूरह इमरान में आयत नंबर 179 में भी इसी तरह बताया गया। और एक आयत में फरमाता है, और ये नबी गैब बताने पर हरगिज़ बखील नहीं, यानी कंजूस नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मैं अपने पसंदीदा रसूलों को इल्म गैब अता करता हूँ, और ये नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब की बातें बताना में कंजूस नहीं है। तो अब कोई एक है कि हुजूर गैब नहीं जानते, अल्लाह ने हुजूर को इल्म गैब अता ही नहीं किया, तो ये कुरान के आयतों का मुनकिर है, ये इस्लाम से निकल जाएगा। शुरू दो आयतों में ये देखा कि अल्लाह ने अपने ख़ास ज़ाती इल्म गैब की बात फरमाई जो हर किसी को घेरे हुए है, अनलिमिटेड है, और ये अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। बाद के आयतें देखी है जिसमें अल्लाह अपने रसूलों के लिए इल्म गैब देने की बात फरमाता है, यानी अल्लाह की अता से रसूल को भी इल्म गैब
ہوتا ہے۔ یہ علم عطائی لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اب ہمیں پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ دونوں طرح کی آیتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی بھی آیت کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں عقیدے رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کیا اور انلیمیٹڈ ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ایسا علم غیب کسی کو نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کی عطا سے اس کے رسول بعض علم غیب جانتے ہیں اور یہ انلیمیٹڈ ہے، متناہی لمیٹڈ ہے۔ ہم اہل سنت سارے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ آیتیں بھی مانتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور یہ آیتیں بھی مانتے ہیں جس میں فرمایا کہ اپنے رسولوں کو علم غیب دیتا ہے۔ وہاں بھی رسول اللہ کا علم غیب کو انکار کرتا ہے، یعنی وہ قرآن کی کچھ آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، کچھ پر نہیں۔ ایسا شخص مشرک ہے، گمراہ ہے۔ اب جانتے ہیں حضور کو اللہ نے کتنا علم دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں یہ ارشاد ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ سب کچھ بتا دیا گیا۔ اب وہاں بھی کچھ حدیثوں کو پیش کر کے کہتا ہے کہ اگر حضور جانتے تو کیوں نہیں بتایا، حضور نہیں جانتے ہیں اس لیے نہیں بتایا کر کے۔ حالانکہ ایسا کسی عالم یا صحابی نے یا تابعی یا محدثین کسی نے نہیں کہا کہ حضور نہیں جانتے تھے۔ یہ وہابی اپنی گدھے کی عقل سے دین سمجھتا ہے۔ جن حدیثوں میں حضور نے خاموشی اختیار کی یعنی نہیں بتایا، اس میں حکمت ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی، لیکن اس سے یہ کہنا کہ حضور نہیں جانتے تھے یہ گمراہی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، وہی جو صحابہ کا تھا، کہ حضور کو اللہ نے مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنت میں اپنے منزلوں پر پہنچ گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں کو پہنچ گئے یہاں تک کا علم دیا ہے، اور جو ہوا اور جو ہونے والا تھا سب بتا دیا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری 3192 حدیث نمبر میں یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور منبر پر کھڑے ہو کر وعظ فرمایا اور ابتدائے خلق یعنی مخلوق کی پیدائش کے بارے میں ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جب جنت والے اپنی منزلوں میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اپنی ٹھکانوں کو پہنچ جائیں گے، وہاں تک ساری تفصیل کو آپ نے بیان فرمایا۔ جسے اس حدیث کو یاد رکھنا تھا اسے یاد رکھا، اور جسے بھول جانا تھا وہ بھول گیا۔ اور ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7267 میں ارشاد ہے، حضرت ابو زید عمر بن اخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے، ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ ممبر سے اترے، ہمیں نماز پڑھائی، پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ اترے، نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے جو ہوا اور جو ہونے والا تھا سب کچھ ہمیں بتا دیا۔
ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو یادداشت میں دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ دونوں حدیثوں میں صاف ہو گیا کہ حضور مخلوق کی اتباع سے لے کر جو ہونے والا تھا، جو ہوگا، سب بتا دیا، یہاں تک کہ جہنم والے اپنے ٹھکانوں کو پہنچ گئے اور جنت والے اپنے منزلوں میں پہنچ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضور جانتے تھے تبھی بتایا نا، بنا جانے کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ اب یہ کہنا کہ حضور نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں تھا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کو صحابہ کی سننی ہے یا وہابی کی، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، جو اہل سنت والجماعت اسی پر ہے الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، وہ بھی لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اس لمٹ میں وہ لمٹ کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہوتی ہے، اس بات کی دلیل ہم نے آپ کو پیش کی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی۔ وہ یہی کہ اتباع خلق سے لے کر جنت میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانوں کو پہنچ گئے۔ یہی حضور کے علم غیب جو لمٹ اتباع خلق سے شروع ہوتی ہے اور جنتی جنت میں جانے تک اور جہنمی جہنم میں جانے تک ختم ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ ہونے سے بچا سکے، ان کے علم میں بھی اضافہ کر سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔